اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ صدق اللہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ پاک دی ذات واسطے، لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے میں انتہائی مشکور ہاں محترم المقام حضرت العلام حضرت مولانا قاری سلیم الرحمان یزدانی صاحب اور ساڑھے انتہائی قابل صد احترام محترم المقام حضرت جناب بھائی امجد فاروق یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی جنہ دی دعوت تواڈے جیسے لوگاں دی زیارت دا موقع اللہ پاک نے فراہم عطا کیتا ہے۔ میں انشاءاللہ چند باتاں تواڈی خدمت اندر گزارش کر کے اپنی بات کو مکمل کراں گا۔ میرے تو بعد انشاءاللہ جماعت دے بہترین خطیب فاضل نوجوان مقرر ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری ناصر عباس صاحب انشاءاللہ اپنے وقت اندر تواڈے نال ہم کلام ہون گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دا اعلان فرمایا، آپ نے ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ دی ادھروں مدینہ دی طرف۔ ہجرت دے 10ویں سال 10 ہجری نو نبی پاک علیہ السلام نے نا مختلف بادشاہاں نو خط بھیجے۔ ایک خط شاہ روم دی طرف ہریکل بادشاہ نو بھی بھیجیا۔ دوست تھوڑے تھوڑے نا قریب ہو جو ذرا، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ پاک تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم اگے آ جاؤ۔ ایک خط نا حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی نے کہ جنہ نے اسلام لے آم تو پہلا اپنی بیٹی نو زندہ زمین اندر درگور کیتا سے۔ چلو بہرحال حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ نبی پاک نے خط شاہ روم دی طرف بھیجیا، بادشاہ ہریکل بادشاہ دی طرف۔ انہیں جناب خط ویکھیا، اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا خط میں پڑھنا نہیں، اس نام دے متعلق میں آگے بھی بڑیاں تمہاں سنیاں نے۔ کوئی ایسا بندہ لب کے لے آؤ کہ جڑا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اچھی طرح جاندہ پہچاندہ ہوئے۔ او دے کولوں میں او دی زندگی دے متعلق چند سوال کراں گا، میں پھر اس خط نو پڑھاں گا۔ گل مختصر کریے، اتفاقاً حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نا تجارت دی غرض نال مکیوں ادھر شاہ روم دی طرف ملک شام اندر روم اندر تجارت دی غرض نال آئے نے۔ اور نا بادشاہ دے وزیر نے کہا جی میں ایک بندے نو جاننا، مکیوں قافلہ آیا ہے تے مکے دا بہت بڑا سردار ہے،
تے انہوں میں بلا کے لیا نا تسی انہوں کو جناب انہوں دے متعلق سوال کر لو. تے بادشاہ نے نا 10 سوال کیتے. کنے سوال کیتے؟ 10 سوال نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے متعلق. سوال کرن والا بھی کافر ہے تے سوالاں دے جواب دین والا بھی کافر ہے. لیکن اینا کافران دی زبان دے اندروں اللہ پاک میرے تواڈے مصطفیٰ دی سیرت بیان کروا رہا ہے. سبحان اللہ. ذرا محبت نہ کہو ہاں سبحان اللہ. بیان کرن والا کافر ہے، سوال کرن والا کافر ہے. صفتاں میرے تیرے پیر دیاں ہو رہی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جدو نبوت دا اعلان جدو اے آیت نازل ہوئی نا قل انما اعیذکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. نبی پاک علیہ السلام مکے دے کافروں جمع فرما کے نا اکٹھیاں کر کے تے اس بات کو سر عام انہاں دے سامنے آکھے اے مکے والیو اگر تانوں میرے تے کوئی شک ہے میری زندگی دے متعلق تانوں کوئی جڑا کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے اگر تسی سمجھ دیو کہ میں اپنی زبان دے اندروں کدی بھی جھوٹ بولیا ہوئے کدی کسی نال غلط بیانی کیتی ہوئے تسی سامنے کھڑے ہو جاؤ. میری زندگی دا کافی سارا عرصہ تواڈے اندر سامنے تواڈے موجود ہے. تسی کوئی نقص کڈ کے وکھاؤ میری زندگی دے اندروں کدی کوئی میرا جھوٹ کڈ کے وکھاؤ کدی کوئی جناب کسی دے نال میں غلط بیانی کیتی ہوئے تسی کوئی نقص کڈو تے صحیح نا. نبی پاک علیہ السلام دا تو مکے والے اس بات مکرم تے مجبور ہو گئے کہ تواڈی زبان دے اندروں کدی بھی اسی جھوٹ نہیں سنیا کدی بھی غلط بیانی نہیں سنی. ایہی وجہ ہے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو کوہ صفا تے انہاں سارے انہوں جمع کیتا تے جمع کر کے جناب انہاں دنال گفتگو کی تھی. انہاں کو پوچھیا اپنے آپ دے متعلق سارے نے آکھیا ما جربناکا الا صدقا. سونیو تواڈی زبان دے اندروں جھوٹ سننا تے دور دی گل ہے اسی سارے توانوں صادق الامین کہہ رہے ہیں. سارے نبی پاک علیہ السلام نو سچے ماندے نے صادق الامین ماندے نے. تے نبی پاک علیہ السلام نے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو مکے والے آمدہ اے رویہ ویکھیا اے محبت ویکھیے آپ فرماندے نے مکے والے ہو پھر تسی اپنی زبان جو پڑھ لو لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العرب والعجم. کلمہ پڑھ لو تے تسی کامیاب ہو جاؤ گے عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اتنی گل فرمائی ہے سارے جناب جڑے ہونے صادق الامین کہہ رہے ہیں آمدے نے محمد نعوذ باللہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو سانو اس واسطے جمع کیتا ہے اس واسطے ایتھے بلایا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت وال ذرا نظر دوڑائیے انہیں میں مکے والے آپ نو صادق الامین کہہ رہے ہیں. ہن آپ نے جناب طرح طرح دیا گلاں شروع کر دیتی میں نبی پاک علیہ السلام دے متعلق. بادشاہ نے بھی یہ سوال کیتا ہے ابو سفیان منو اے دسنا سب تو پہلے نمبر دے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق پہلا سوال کر دے کہ اس نبی دے خاندان دے متعلق منو دس انہ دا خاندان کیویں دے. تے حضرت ابو سفیان فرماندے نے تے انہ دا خاندان بڑا اعلیٰ خاندان ہے بڑا بہترین قبیلہ ہے بڑا سچا تے بڑا اچا تے بڑا ناموار بڑا بہترین انہ دا خاندان ہے. ایک اور سوال کر دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لو
دے متعلق سوال کرتے ابو سفیان اے دسنا کیا اے نام دے خاندان دے اندر کوئی اور بھی نبی آیا کہ کوئی نہ؟ حضرت ابو سفیان فرماندے نے کوئی اور نبی نہیں آیا، اس نبی محمد تو علاوہ اور کوئی نبی انہم دے خاندان دے اندر نہیں آیا، نہ کوئی بعد اندر آئے گا۔ او دی وجہ اللہ پاک دے قرآن نے اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیوں جی نبی پاک علیہ السلام تو بعد قیامت تے آ سکتی ہے، مل کے بولو نبی آ سکتا؟ نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ اللہ غور کیجئے، توجہ کر دے جانا، او ختم نبوت دا ہے سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا، ہم نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، جہنم دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ تیسرا سوال کر دے ابو سفیان اے دسنا اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑے کلمہ پڑھ دینے او کام ہوندے پہنے کہ زیادہ ہوندے پہنے، تے ابو سفیان کی آمد ہے آیا زیدونا ام ینقصونا، آیا زیدونا ام ینقصونا، اے دے کلمہ پڑھن والے زیادہ ہوندے جا رہے ہیں جناب، ود دے جا رہے ہیں، دن با دن ود دے جا رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد اوہ اچھی درود پڑھو صلی اللہ ہو، ماشاءاللہ میرے اور تواڈے محبوب خطیب محترم المقام محترم جناب قاری ناصر عباس اب تشریف لے آ چکے لے۔ میں انشاءاللہ چند منٹان دے اندر اپنی بات کو مکمل کرن والا، نبی پاک علیہ السلام دے مل کے بولو کلمہ پڑھن والے زیادہ ہوندے جا رہے ہیں، دن با دن زیادہ ہوندے جا رہے ہیں۔ اے ویکھو نا جدو مکہ دی اندرو میرے پاک پیغمبر نے ہجرت فرما کے مدینہ دی اندر تشریف لے آئے نا، میرے پاک پیغمبر میں تے نال جناب صدیق نے کچھ وقت گزرے ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جناب ایج مکہ دی اندر داخل ہو رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، آپ دے نال 10,000 دا لشکر موجود ہے۔ بولو کنے لوگ موجود نے؟ نبی پاک علیہ السلام جدو گئے تے اکلے گئے نے، جدو واپس آئے نے نبی پاک دے نال 10,000 دا لشکر موجود ہے۔ اللہ اللہ کلمہ پڑھ پڑھ کے لوگ زیادہ ہوندے جا رہے ہیں، کوئی فارس تو چل کے کلمہ پڑھدا پیا ہے، کوئی حبشے تو چل کے کلمہ پڑھدا پیا ہے، کوئی روم تو چل کے آ کے میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ دن با دن زیادہ ہوندے جا رہے ہیں۔ آیا زیدونا ام ینقصونا، بادشاہ جیڑا او دا کلمہ پڑھ لیندہ ہے او دا غلام بن جاندہ ہے، او دا مرید بن جاندہ ہے۔ ایک اور سوال کردہ بادشاہ ہم دا ابو سفیان اے دسنا جن نے او دا کلمہ پڑھے ہے، کلمہ چھڑ کے کدی کوئی واپس بھی گیا ہے کہ کوئی نہ، کدی جناب کلمے تو کوئی پھر ہے تے دسنا۔ حضرت ابو سفیان فرماندے نے
بادشاہ کے جدیاں گلہ کرنا ہے جیڑا او دا غلام جیڑا او دا مرید ایک واری کلمہ پڑھ لیندہ ہے او دا مرید بن جاندہ ہے او کلمہ چھڑ کے کدی بھی نہیں مرتد ہویا کدی بھی کلمہ نہیں چھڑ دے اللہ اللہ ابو سفیان دا بادشاہ اسا بڑا بڑا زور لا کے وکھیا جیڑا کلمہ پڑھ لیندہ ہے کلمہ نہیں چھڑ دا اسا مکے دے اندر بلال نو بڑی ہم تکلیفاں دے کے وکھیا حضرت بلال نو تپ دیاں گارے ہم تے لٹان کے وکھیا کلمہ نہیں چھڑ دے اما جی زنیر دیاں کھان دے اندر گرم سلائیاں پھیر کے وکھیا نے وہ کلمہ نہیں چھڑ دیا آل یاسر تے ظلم کر کے وکھے نے وہ کلمہ نہیں چھڑ دے جیڑا ایدہ کلمہ پڑھ لیندہ ہے او ایدہ مریدی بن جاندہ ہے ایدہ غلامی بن جاندہ ہے اللہ اللہ جیڑا ایدہ اخلاق ویخ لیندہ ہے او ایدہ غلام بن جاندہ ہے جیڑا ایدہ کردار ویخ لیندہ ہے او ایدہ غلام بن جاندہ ہے اللہ اللہ بادشاہ تو کلمہ چھڑن دی گال کرنا پہ ہے جیڑا چند لمحے ایدے قدے دے نال گزار دیندہ ہے جیڑا چند لمحے ایدے سامنے گزار دیندہ ہے وہ ایدہ غلام بننتے مجبور ہو جاندہ ہے صبح او ماشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے یزدانی صاحب دی محبت نو اللہ قبول و منظور فرمائے مل کے یار تسی بلند آواز نہ بول ہی لے او ماشاءاللہ کہہ رہے تو انہوں چول کھواں گے اچھی بولو کہو سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا نبی پاک دا نا تھوڑا جی اخلاق ویکھدا ہے آپ دی جناب آواز سندا ہے آپ دے پیچھے نماز پڑھدا ہے یا آپ دا تھوڑا جا کردار ویکھ لیندا نا او کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جاندا ہے اللہ اللہ اے ویکھو نا نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک دشمن آیا قیدی بنا کے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے لے آندا گل اشارہ کر کے اگے چلا نبی پاک علیہ السلام نو اینڈ پیغام بھیجیا سونیو مسجد اندر تشریف لے آنا ایک سردار تے چودھری قید کر کے لے آمدہ ہے گرفتار کر کے لے آمدہ ہے اللہ اللہ ہج مسجد نبی دے تھام نل بن دیتا ہے نبی پاک آئے نے آپ فرماندے نے السلام علیکم کیف الحال سماما کیف الحال اے سماما تیرا کی حال ہے اللہ اللہ جو توجہ میرے والے اے سماما آمدہ ہے اللہ اللہ نعوذ باللہ بدترین چہرہ تیرا نظر آ رہا ہے اللہ اللہ نبی پاک نے 2-3 دن دی خدمت کی دی ہے ایدے نال محبت دا امداد پیش کیتا ہے اپنا اخلاق ایدے سامنے رکھے ہے اللہ اللہ تیسرا دن ہویا نا نبی پاک نے انج جناب پھر آ کے سلام لئیے تے جناب نبی پاک علیہ السلام نے کہندہ جی چھڑ دیو کہ تے تواڈے احسان دا بدلہ دے دیا گے تے جے قتل کرو کہ تے میرا بدلہ لین واسطے بڑے نے نبی پاک نے کیا ہے ایدی زبان اجے ایدہ مزاج بڑا سخت ہے انہوں کچھ نہ کیا جے آپ نے نا انہوں آزاد کر دیتا ہے نبی پاک نے حضرت سمامہ نو آزاد فرما دیتا ہے اللہ اللہ اے چلا جاندہ ہے حج مسجد نبوی دے اندر نکلیا جنت الجناب بقی قبرستان تو تھوڑا جا اگے گیا ہے اللہ اللہ اوتھے رک جاندہ ہے اوتھے ٹھہر جاندہ ہے سانس لے سانس سے ٹھہر جاندہ ہے انج نس کے بار گیا نا اللہ اللہ انہوں پتا ہے میں 3 دن نبی پاک دی غلامی دے اندر گرفتاری دے اندر رہا ہوں آپ دا اخلاق وکھیا ہے آپ دا کردار وکھیا ہے ان اوتے جناب سوچ دوڑان لگ پیندا ہے اینج جناب سوچاں سوچ دائے ماما میں تے سختی وردہ گیا او نبی تے نرم مزاج دا مالک میں سخت سخت گلن کردہ رہا او نرمی اختیار کردہ رہا میں اللہ اللہ بہرحال بالآخر جو واپس آیا نا مسجد نبوی دی دروازے تے میرے نبی نے ویکیا سمامہ پھر آ گیا تے جڑا سمامہ نے جواب دیتا ہے اللہ دی قسم سونے دے پانی نہ لکھیا جائے تو حق نہیں ادا ہوندہ سمامہ فرماندے نے سونیوں اپنا بنا کے آزاد کر دیتا جے
اس کو سبحان اللہ آندہ سونیو اپنا بنا کے دے ہونا آزاد کر دیتا جے ہونا چھاڑ دیتا جے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے کول آ جاندہ ہے تے آمدہ کی یہ کلمہ پڑھا دے او منو کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا میں سچی توحید جی دلو ہو گئی تصدیق نبی پاک دے متعلق کیا رہا میرے دل نے گواہی دے دیتی ہے تسی سچے رسول ہو سچے نبی ہو نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ بالآخر اللہ اللہ حضرت ابو سفیان فرمان دے نے جیڑا ہے دا ایک باری کلمہ پڑھ لیندہ ہے اللہ غلام بن جاندہ مارتے سکتا ہے کلمہ نہیں چھڑ سکتا آخری بات کریے تے اپنی بات نو مقا دئیے میرے توڑے پیر مرشد جناب محمد اچھی کو صلی اللہ علیہ وسلم بعد سے آمدہ ابو سفیان میں نے دسنا کدی اس نبی نے اپنی زبان جو کدی جھوٹ بھی بولے ہے کہ کوئی نہ کدی جھوٹ بھی بولے اس نبی نے اپنی زبان حضرت ابو سفیان فرمام دینے بادشاہ وا گل سن لے اسی کافر اسی او دا کلمہ نہیں پڑھ دے لیکن انہوں جام نے ضرور ساڑھے اندروں جیڑا اپنے باپ تے یقین نہیں کردہ اپنے پرات تے یقین نہیں کردہ جیڑا اپنی برادری تے یقین نہیں کردہ اس نے محمد دی زبان تے یقین کر لیندہ ہے تو جھوٹ بولن دی گل کرنا اسی سارے مکے دے کافرہ نے مل کے اودا نا صادق الامین رکھے ہے انج دی زبان ہے جدا اسا کلمہ پڑھے ہے تے اسی جناب گل نال جھوٹ بولنے ہیں ساڑھا گزارہ ہی نہیں ساڑھی گفتگو نا مکمل ہے جنہی دیر اسی جھوٹ نہ بولیے ویچ ہر بندہ جھوٹ دا سہارا لیندہ ہے ہر بندہ غلط بیانی دا سہارا لیندہ ہے دعا فرماؤ اللہ پاک میں نے توانو سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک میں نے توانو سچ بولن دی توفیق عطا فرما دے سونیو میرے تیرے نبی نے 63 سالم دے اندر کدی بھی ایک جھوٹ نہیں بولے کدی بھی کسی نال غلط بیانی نہیں کی تھی اللہ جھوٹ کیویں بول دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو تک اللہ نہ بلائے میرا سونا نہیں بولدا نہیں اپنے لب حلام دے اللہ پاک فرمان دے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ میرے پاک پیغمبر کدی بھی اپنی زبان جو جھوٹ نہیں بول دے غلط بیانی نہیں کر دے اللہ اللہ سونا لب اپنے جدو کھول دسی اور رحمت موتی رول دسی او دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات بن کے امام آیا اچھی کو سبحان اللہ کائنات بن کے امام آیا اللہ اللہ میرے نبی دنیا تے آئے لے بیٹیاں روم دیا تے کرلام دیا نو ویچ قبرام دے پورے اجامدہ آسی اونا بے کس تے مظلوم آلے سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات تے بن کے امام آیا تے اگلی گل سنے آنجے لوگی پوجن دے پیسان قبرانو کئی قبرانو کوئی شجرانو اونا در در دے پجاریانو سونا ایک در تے جھکانا آیا کائنات تے بن کے امام آیا
کائنات بن کے امام آیا اللہ اللہ تے غور کرتے جایا جے او دے حسن تے رب بھی ناز کرے سبحان اللہ اللہ نے میرے سونے محبوب نو حسنی عطا فرمایا بڑا پیارا چہرہ عطا فرمایا اللہ اللہ یار قیمتوں ایسے لوگ وخا سکنا احادیث دے ذخیرے دے اندر جنہاں نے میرے مصطفیٰ دے بچے نمازاں نہیں پڑھیا جنہاں نے جمعے نہیں پڑھے آپ دی گفتگو نہیں سنی آپ دا چہرہ ویکھیا تے کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گئے نے ایڈا سونا چہرہ اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ دا بنایا اللہ اللہ او دے حسن تے رب بھی ناز کرے اوہ کو سبحان اللہ او دے نال کیڑا پرواز کرے سونا کل نبی آمدہ سلطان آیا کائنات تے بن کے امام آیا اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرمان دینے ان ہوا الا وحی بادشاہ کیڑی گلاں کرنا ہے او تے اونی دیر تک اپنے ہونٹ ہی نہیں ہلاندا جنی دیر تک اللہ والوں پیغام نہیں آ جاندا انہیں اپنی زبان چوں کدی کسے نال غلط بیانی نہیں کی تھی کدی کسے نال جھوٹ نہیں بولیا اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے متعلق سوال ہو رہے میں آمدہ بعد ابو سفیان دسنا انہیں اپنے مریدان دے نال او دا رویہ کہنے دائے اپنے مریدان دے نال او دا برتاؤ کہنے دائے جڑے او دا کلمہ پڑھ لیندے انہاں دے متعلق سونے محمد دا کی جناب اظہار خیال اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام ابو سفیان حمد ہے اے بادشاہ اپنے مریدان دے نال پیار کر دے اپنے مریدان دے نال محبت کر دائے ایدے جڑے غلام نے ایدے اشاریاں تو اپنی گردناں دے خون پیش کرن تو گریز نہیں کر دے سونے دا اشارہ ہوں دے انہاں دیا گردناں دے خون جناب پیش کر دے اللہ اللہ ایج محبت کر دینے او دے غلام او دے مرید او دے صحابہ اکرام اللہ اللہ جڑا جناب نبی پاک علیہ السلام دے جنہیں در دولت تے آکے کلمہ پڑھ لیا نا کلمہ پڑھ لیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جڑا مرید بن گیا ہے جڑا آپ دا دیوانہ بن گیا ہے آپ دا پروانہ بن گیا ہے یقین کرو پھر ساری زندگی جا نہیں سکیا ساری زندگی میرے مصطفیٰ نو کوئی چھاڑ کے نہیں گیا اللہ اللہ ویخنا چھوٹی کی مثال دیوا میرے پاک پیغمبر کی میں محبت کر دینے کی میں پیار کر دینے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام دی میں خدمت کریا کردہ بچپن دے اندر منو کسے کام واسے پیج دے میں پھول جاندہ میں کھیڈم دے اندر مصروف ہو جاندہ اللہ اللہ بعد اندر میرے مصطفیٰ میرے پیچھے آمدے میرے پاک پیغمبر میرے کول آکے آپ کھڑے ہو جاندے آپ میرے کندھے تے ہاتھ رکھ دے آپ فرمان دینے انس یار تینوں کسے کام پیجے آسی بھول گیا ہے نا یاد نہیں ہو رہا کھیڈم دے اندر لگ گیا ہے اللہ اللہ حضرت انس فرمان دینے ایک دفعہ اندی ہویا میں بھول جانا میں کسے کام واسے نکلیا میرے پاک پیغمبر انج میرے پیچھے آکے اکھاں تے ہاتھ رکھ لے دینے آپ فرمان دینے میں سمجھ جانا ان ریشم نرم نرم تے نازک ہتھیلیاں میرے مصطفیٰ دیا ہی ہو سک دیا میں اللہ اللہ حضرت انس فرمان دینے میں دل دے اندر خیال پیدا کیتا منو سو جائے انس آج تیری ضرور پٹائی ہوئے گی تینو ضرور نبی پاک چڑکم دیں گے حضرت انس فرمان دینے لوگو نبی پاک علیہ السلام دے جدو میں ہاتھ پیشاں کرنا وا آپ دے چہرے وال ویکھنا وا تے میرے سونے مصطفیٰ مسکرا رہے ہوں دے
آپ کوئی گل نہ کر دی، آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انس یار تینوں کسے کام پہ دیا سی دیر کر دیتی ہونا، انج دا رویہ میرے مصطفیٰ دا اپنے غلاماں دے نال، اپنے دیوانے ہم دے نال، اپنے پروانے ہم دے نال۔ اللہ اللہ تے حضرت انس کی فرماتے نے صفت انج انس بیان کیتی ہے، آقا دی مسیوہ 10 سال کیتی ہے، آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے، کدی منو چڑکے آندوں بایا ہی نہیں، سونے جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں۔ اللہ اللہ تے اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، صادق الامین سونے لقب پایا ہے، انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے، جنہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں، آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غلامان محبت کر دینے، نبی پاک دے علیہ السلام دا جیڑا کلمہ پڑھ لیندے یقین جانو اپنی جام دینا تے دوبارہ کر دے، آپ دا کلمہ چھڑ دا نہیں چھڑی۔ بادشاہ تو کیڑے چکرہ جو پیا ہے، کیڑے جناب گلہ جو پیا ہے، ایدہ کوئی کلمہ نہیں چھڑ کے جاندہ، ایزیدون ام ینقصون، دن با دن لوگ زیادہ ہوندے جا رہے ہیں، جماعتاں دیا جماعتاں، گروہاں دے گروہ ایدہ کلمہ پڑھ کے ایدہ مرید بن جاندے نے۔ اللہ پاک دے حضور دعا ہے اللہ پاک سانوں بھی ایسے سچے نبی دا سچا غلام بلم دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سانوں نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت اندر فرما برداری اندر اللہ زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔